بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تمہید کے اندر دو چیزوں کا بیان ہے۔ پہلی چیز کہ ہدایت مطلوبہ تمہیں کہاں سے ملے گی، اور دوسری چیز تین جماعتوں کا حال۔ اس میں پہلی جماعت منعم علیہم کا بیان ہو چکا، دوسری جماعت مغضوب علیہم جن پر مہر جباریت لگ چکی، ان کا بیان بھی ہو گیا۔ تیسری جماعت جن پر مہر جباریت نہیں لگی، ان کا بیان شروع ہے۔ جو دوسری جماعت ہے مغضوب علیہم کی، ان کے بارے میں باقی تذکرہ تو ہو چکا ہے۔ ایک سوال ہے البتہ، ان الذین کفروا سواء علیہم پر، کہ قرآن پاک تو کہتا ہے لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ان کافروں میں سے کئی افراد وہ تھے جو ایمان لے آئے۔ یہ سوال ہے کہ قرآن پاک تو بتا رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ان میں سے کئی افراد وہ تھے کافروں میں سے جو ایمان لے آئے تھے۔ جواب، ان الذین کفروا، یہ الذین اسم موصول احد خارجی کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا میں یہ الذین اسم موصول احد خارجی کے لیے ہے، اس سے وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے کفر پر ہی مرنا تھا۔ الذین کفروا مخصوص کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے کافر؟ کہ جنہوں نے کفر پر ہی مرنا تھا، چونکہ یہ الذین کفروا اسم موصول احد خارجی کے لیے ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا وہ کفر پر مرے۔ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، وہ سارے کے سارے کفر پر مرے، اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری جماعت منافقین کی جماعت،
اور یہ شبہ ثالثہ کا جواب ہے کہ ان کو ہدایت کیوں نہ ملی. اللہ پاک اس شبہ کا جواب بڑی تفصیل سے ذکر فرما رہی ہیں. اخیر میں جا کے ان منافقوں کی زبان سے خود اقرار کرایا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف جاسوسی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ہمارا مقصد قرآن سننا نہیں ہوتا تھا، صرف CID کرنا، جاسوسی کرنا ہوتا تھا. اور اس قسم کے افراد کو ہدایت نہیں ملا کرتی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون میں خادع یخادع مخادعتن باب مفعلہ ہے. باب مفعلہ کا قانون ہے کہ اس میں فاعلیت من الطرفین ہوتی ہے، دونوں طرف سے. گویا کہ خادع کا معنی ہے یہ اس سے دھوکہ کرے اور وہ اس سے دھوکہ کرے. اب یخادعون اللہ، گویا کہ وہ اللہ سے دھوکہ کر رہی ہیں اور اللہ ان سے دھوکہ کر رہا ہے معاذ اللہ. چونکہ یہ باب مفعلہ ہے اور مفعلہ کے اندر فاعلیت طرفین سے ہوتی ہے، اور یہاں پر فاعلیت طرفین سے ہو یہ معنی درست نہیں بنتا. جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ مفعلہ اگرچہ اس میں فاعلیت طرفین سے ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے. بعض دفعہ باب مفعلہ ہوتا ہے اور اس میں فاعلیت من طرف واحد، باب ہوتا ہے مفعلہ لیکن فاعلیت ایک طرف سے ہوتی ہے، دوسری طرف سے نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال، عافانی اللہ، عافانی اللہ، عافا یعافی معافاتن، معاف کرنا، درگزر کرنا، عافیت دینا. اب عافانی اللہ اگر طرفین والا معنی لیا جائے معاذ اللہ تو یہ معنی درست نہیں بنتا کہ میں نے اللہ سے درگزر کیا، اللہ نے مجھ سے درگزر کیا. یہ معنی تو مراد نہیں ہے. یہاں پر بھی مراد کیا ہے؟ فاعلیت من طرف واحد، کہ اللہ نے مجھے عافیت دی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھ سے درگزر کیا. فاعلیت جس طرح یہاں پر من طرف واحد ہے، اسی طرح یخادعون اللہ میں بھی فاعلیت من طرف واحد ہے. اسی طرح دوسری مثال مفسرین نے لکھی ہے، عاقبت اللصہ، عاقبت عاقب یعاقب عقابا معاقبتا، سزا دینا، عقاب دینا، عذاب دینا. اللص چور، چور کو میں نے سزا دی. اب عاقبہ باب مفعلہ اگر فاعلیت سے ہوتا، فاعلیت من الطرفین ہوتی تو معنی ہوتا میں نے چور کو سزا دی اور چور نے مجھ کو سزا دی، اور یہ معنی درست نہیں ہے. اس مثال کے اندر بھی کیا ہے؟ فاعلیت من طرف واحد، من جانب واحد، کہ میں نے چور کو سزا دی. تو باب مفعلہ کئی مقامات پر آتا ہے اور وہاں پر فاعلیت من جانب واحد ہوتی ہے. تو یخادعون اللہ میں بھی فاعلیت من جانب واحد ہے. مقصد ہے وہ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. دھوکہ کرنے کا وبال ان کی اپنی جانوں پہ پڑے گا. فی قلوبہم مرض، یہ ماقبل کے لیے علت ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے.
یہ سمجھا چکا ہوں کہ بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے، بیماری سے مراد روحانی بیماری، معنوی بیماری، بیماری کا مجازی معنی مراد ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یکذبون فی قولہم آمنا، تفسیر مدارک۔ اب یہ چھوٹی سی مثلا عبارت ہوتی ہے، اب یہ ہمارے استادوں کی محنت ہے، مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہوگا، یکذبون فی قولہم آمنا، تفسیر مدارک کا حوالہ بھی، سوال کا جواب بھی۔ اب یہ باتیں زبانی یاد نہیں رہتی، قرآن پاک ہوگا آپ کے پاس، فوراً آپ کو سوال کا جواب آ جائے گا، پھر سوال کے جواب کا ماخذ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو انتہائی محنت کی ہے ہمارے استادوں نے، اللہ پاک ان پہ لاکھوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک تمام کو قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تفسیر کا کام اللہ لے لے، توحید و سنت کا کام اللہ لے لے۔ یہ دین کا کام انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کام کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں تو کیا کر رہا ہوں، وہ کچھ نہیں کر رہا، اس پہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو یہ کام کرنے کی توفیق دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا خادم بنا۔ دنیا تو گزر جاتی ہے دوستو، جیسے کیسے ہے گزر جائے گی، اصل یہ ہے زندگی انسان کی دین کے لیے وقف ہو جائے۔ انسان جتنی چند دن کی زندگی ہے کچھ دین کا کام کر جائے، دین کا کام کر کے جائے گا، آخرت سنور جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اصلاح انسانی کے دو شعبے ہوتے ہیں، ایک ہے تخلیہ خا، دوسرا ہے تحلیہ ہا جیم والی۔ اصلاح انسانی کے دو شعبے ہیں، ایک شعبے کا نام ہے تخلیہ، دوسرے شعبے کا نام ہے تحلیہ۔ خلا یخلی، خالی، خالی خلا یخلو، خالی خلا یخلی، تخلیہ، اس کا معنی خالی کرنا، خالی کرنا، اور دوسرا ہے تحلیہ، یہ حلا یحلی تحلیہ، مزین کرنا، دوسرا تحلیہ مزین کرنا۔ ایک ہے عورت گھر کی صفائی کرے، جو میل کچیل گند ہے سارا باہر نکال کے صفائی کرے، گھر کی برتنوں کی صفائی کرے، الماریوں کی کھڑکیوں کی صفائی کرے، یہ ہے تخلیہ۔ ہر قسم کی میل کچیل گند گندگی کو دور کر دیا جائے، یہ ہے تخلیہ۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے، پھر عورتیں بڑے سنوار کے برتن رکھتی ہیں، سمجھے؟ جہاں واقعتاً برتن کا رکھنا کیا ہوتا ہے،
مناسب ہوتا ہے، یہ عورت کا کام ہوتا ہے۔ مرد کا کام مرد کرے تو کسی اور طریقے سے ہی رکھے گا، یہ عورتوں کا کام ہے۔ اب گھر کو مزین کرنا، پہلے تخلیہ صفائی کرنا، صفائی کرنے کے بعد پھر گھر کو مزین کرنا، ہر چیز کو بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ رکھنا، بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ رکھنا، یہ دوسرا درجہ۔ یہ کیا ہے؟ تحلیہ۔ اب سمجھو، اصلاح انسانی میں بھی یہ دو شعبے ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو ہر گندی عادت سے پاک صاف کر لے، وہ سمجھے، گندا عقیدہ، گندی رسم، گندے اخلاق، برے اخلاق، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ، اپنے دل کو کیا کر لے؟ خالی۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت، پیارے پیغمبر کی سنت، صحابہ کی سنت، تابعین کی سنت، خلفائے راشدین کا طریقہ، ائمہ کرام کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، یہ سارے طریقے انسان کے لیے زینت ہیں۔ ان طریقوں کے ساتھ اپنے دل کو مزین کرے۔ بات سمجھے؟ ایک ہے گندے اخلاق سے، گندے عقائد سے، گندے اعمال سے اپنے دل کو پاک صاف کر لینا، اور پھر اچھے عقائد، اچھے نظریات، اچھے اعمال، اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے دل کو مزین کرنا۔ یہ دو چیزیں، دونوں شعبے حاصل ہو جائیں تو یہ انسان کامل انسان، یہ انسان کیا ہے؟ کامل انسان ہے۔ یہ انسان واقعتاً مصلح، اصلاح والا، صالح انسان ہے، مصلح انسان ہے۔ اس انسان کی گویا کہ اصلاح ہو چکی ہے۔ اب اصلاح انسانی کے دو شعبے، اب یہاں اللہ پاک ان دو شعبوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں لکھا ہوگا تخلیہ، آگے دوسرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ وہ ہے تحلیہ۔ تو سمجھے، پہلا وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اذا قیل اس میں تخلیہ، دوسرا اذا قیل اس میں تحلیہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے ان منافقوں کو کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، یہ دونوں کو لڑاؤ، لڑا کے تماشا دیکھو، مسلمانوں اور کافروں کو، مسلمانوں کی باتیں ادھر، کافروں کی باتیں ادھر۔ یہ جو تم فساد کرتے ہو، منافقت کرتے ہو، اس فساد سے مراد کیا ہے؟ منافقانہ چالیں، منافقانہ انداز، یہ منافقت بہت بڑا فساد ہے۔ منافقت کیا ہے؟ بہت بڑا فساد ہے۔ یہ فساد نہ کرو زمین میں، زمین میں فساد نہ کرو، کبھی ادھر تھے کبھی ادھر، ادھر کے بنتے ہو تو پکے ادھر کے، ادھر کے بنتے ہو تو پکے ادھر کے، سمجھے؟ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا موم بنتے یا سنگ بن، ایک طرف جا، دونوں طرف جانا مناسب نہیں ہے۔ جب ان کو کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں جی ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ بڑا حسر کا جملہ ہے ان کا، قالوا، یہ دعوی اصلاح، وہ جواب کے اندر کہتے ہیں انما نحن مصلحون،
حسر ہے انما، یعنی ما نحنو الا مصلحون، او ہم نہیں ہیں مگر اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، فساد تو یہ صحابہ کرنے والے ہیں معاذ اللہ۔ اس میں تعریض ہے، چوٹ ہے، ہم ہیں مصلحین اور صحابہ ہیں مفسدین معاذ اللہ۔ صحابہ کو کیا کہتی ہیں؟ مفسد، اور اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ مصلح۔ ہم تو جی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دونوں جماعتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتی ہیں، ہم کہتے ہیں توڑ پیدا نہ ہو، جوڑ بن کے رہے۔ انما نحنو مصلحون، اور تم آپس میں لڑتے ہو، وہ پکے کافر، یہ پکے مومن، یہ ان پہ فتوے لگاتی ہیں، وہ ان پہ فتوے لگاتی ہیں، ہم تو فتوے نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم تو جوڑ پیدا کرتی ہیں، تم توڑ پیدا کرتے ہو۔ یہ منافقوں کو کہا جائے فساد نہ کرو، یہ کیا کرتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ او جی اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں۔ اب اس میں چوٹ ہے، تعریض ہے، کس پر؟ صحابہ پر، کہ صحابہ معاذ اللہ کیا ہیں؟ فساد کرنے والے ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ معاذ اللہ فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کو اتنی بات پسند نہ آئی۔ اللہ پاک کو پیارے پیغمبر سے جس طرح پیار ہے تو پیارے پیغمبر کے صحابہ سے بھی اللہ کو پیار ہے۔ جس طرح اللہ پاک پیارے پیغمبر پر تنقید کو برداشت نہیں کرتا، اللہ پاک صحابہ پر بھی تنقید کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے خیال کیا کرو کسی صحابی پہ انسان کبھی تنقید نہ کرے۔ مودودی صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اس نے کہا جی تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، صحابہ پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ اب حالانکہ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں ہر طرح اللہ نے دے دی ہیں، تو اب صحابہ پر تمہیں تنقید کرنے کی کس نے اجازت دی؟ اور اتفاق ایسا ہے، تم تنقید کرو نا مودودی پر، تو جو مودودی ہوگا اس کو مرچیں لگ جائیں گی، ہائے بلے مودودی صاحب نو مولوی صاحب نے برا آکھیا ہے۔ او بھائی مودودی صاحب جب خود قانون بیان کرتے ہیں کہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، اگر صحابہ پر تنقید ہو سکتی ہے تو پھر مودودی صاحب پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے نا۔ پھر تمہیں مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے قانون پر عمل کیا گیا ہے۔ لیکن جب بھی اس کو کچھ کہو گے، اور آج کل تو زمانہ گیا ختم ہو گیا، آج کل تو انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہے، ہر مسجد کے اندر کوئی ایک آدمی اپنا ممبر بنا دیا ہے، صدر ہوگا، سیکرٹری ہوگا، ناظم ہوگا، خزانچی ہوگا، شورا کا ممبر ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک دو مودودی ہر دیوبندی کی مسجد میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ تاکہ مولوی صاحب مودودی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ نہ سکیں۔ اور ویسے آج کل تو خیر مولوی ماشاءاللہ ہمارے مولوی بھی سارے ایسے بن گئے، وہ کہتے ہیں جی خیر کسی کو کچھ نہ کہو، وقت گزارو، کوئی مشرک ہے اس سے بھی وقت گزارو، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے اسے بھی کچھ نہ کہو، کوئی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اسے بھی کچھ نہ کہو، کوئی اماموں پہ تنقید کرتا ہے اسے بھی کچھ نہ کہو۔ او جی یہ سارا توڑ پیدا ہوتا ہے، توڑ پیدا نہ کرو، جوڑ رکھو جی، جوڑو۔ یہ مصیبت بن گئی ہر مسجد میں۔ کسی مسجد میں نہ توحید کے بیان کرنے کی اجازت، نہ شرک کی تردید کی اجازت، نہ بدعت کی تردید کی اجازت، نہ منکرین صحابہ کی تردید کی اجازت۔ وہ کہتے ہیں تردید تو کرنی ہی نہیں چاہیے، تردید تو کرنی ہی نہیں چاہیے جی، توبہ توبہ جی، سب کو ملا کے رکھو۔ واہ سونے
نواں دین نکل آیا ہے۔ اچھا جی سمجھو، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب انہوں نے تنقید کی تو اللہ پاک نے تنقید کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ الا انہم ہم المفسدون، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا انما نحن مصلحون، انما نحن، ہم تو ہیں جی اصلاح کرنے والے، ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں جو لوگ متع کرنے سے روکتے ہیں سنی وہ بھی غلط، اور جو شیعہ ہر وقت متع کی اجازت دیتے ہیں یہ بھی غلط، یہ بھی۔ اصل امر حق یہ ہے، امر حق یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو متع جائز ہے اور ضرورت نہ ہو تو پھر متع جائز ہو نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ نیا فتویٰ آیا ہے جی، ائمہ اربعہ سے ہٹ کر ایک فتویٰ آیا ہے۔ متع بعض وقت جائز تے بعض وقت ناجائز۔ سنی کے اعتراض کرے وہ جی میں نے ناجائز کہا ہے نا، شیعہ اعتراض کرے وہ میں نے جائز کہا ہے نا، اس کو بھی مطمئن کر دیا، اس کو بھی جوڑ پیدا کرنا ہے، راضی رکھنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ یہ انما نحن مصلحون، یہ بھی راضی رہے تھے وہ بھی راضی رہے۔ بات سمجھے؟ دجال کے لیے کہتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، تو پیارے پیغمبر جو دین کے معاملے میں بات فرمائیں تو پیارے پیغمبر اللہ کی وحی سے فرماتی ہیں۔ مودودی صاحب لکھتا ہے یہ دجال کے بارے میں جو پیغمبر کریم نے فرمایا یہ اللہ کی وحی سے نہیں فرمایا، پیغمبر کریم ویسے اندازے لگاتا رہا، معاذ اللہ۔ یہ پیارے پیغمبر کے ویسے قیاسات اور اندازے تھے، یہ اللہ کی وحی سے انہوں نے نہیں کہا۔ ایک جھوٹ بنایا اس نے، پھر دوسرا جھوٹ بناتا ہے، پھر آگے کہتا اور کیا 1200 برس کی تاریخ نے یہ بتا نہیں دیا کہ یہ پیغمبر کریم کا اندیشہ غلط تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امتی ہو کر پیغمبر کو غلط کہہ رہا ہے۔ ادھر کہتا ہے صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، اور تنقید کا حال یہ ہے تنقید نبی پر کر رہا ہے۔ وہ سمجھے؟ یعنی صحابہ پر تنقید کرنا تو درکنار، نبی پر تنقید ہے کہ نبی کیا 1200 برس کی تاریخ اب تک آیا نہیں دجال، تو کیا یہ 1200 برس کی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ پیغمبر کی بات غلط تھی؟ معاذ اللہ۔ پیغمبر کو جو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ دجال آئے گا دجال آئے گا، یہ اندیشہ غلط تھا۔ جب ہمارے بزرگوں نے اعتراضات کیے کہ یہ عبارت تو بالکل کفر تک پہنچانے والی ہے، پھر مودودی نے کیا کیا؟ اس کو تبدیل کر دیا۔ پہلے تھا نا اندیشہ غلط تھا، پھر لکھتے ہیں تبدیل کر کے اندیشہ قبل از وقت تھا، اندیشہ قبل از وقت تھا۔ مودودی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیں، بل لے آئے مودودیہ۔ یہ ترجمان القرآن میں متع کی بات انہوں نے لکھی تھی، اور وہ ترجمان القرآن میرے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح اس نے جو دجال کے بارے میں لکھا تھا وہ بھی ترجمان القرآن، جو اس کا معنی رسالہ نکلتا تھا، اس رسالے کے اندر یہ مضمون لکھا تھا۔ اچھا جی، اب پہلے تھا یہ جی غلط تھا اندیشہ، پھر کیا کہا؟ اندیشہ قبل از وقت تھا، اور کہتا یہ ہے ساری دنیا کے جزیرے دیکھ لیے ہیں لوگوں نے،
اے امریکہ ساڈا چاچا جڑا ہے، اے برطانیہ ساڈا ماما جڑا ہے، اور سارے جہان میں یہ پھر آئے ہیں، تمام جزیروں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اگر کسی جزیرے کے اندر دجال موجود ہوتا تو وہ جزیرہ معلوم یہ کر لیتے، انہوں نے معلوم نہیں کر کیا، لہذا پیغمبر کی بات غلط ہے معاذ اللہ۔ امریکہ تے برطانیہ کی بات صحیح ہے، ان کی تحقیق صحیح ہے، پیغمبر کی بات غلط ہے معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ حدیث میں چونکہ آتا ہے وہ جزیرے میں ہے، اب یہ کہتا ہے کوئی جزیرہ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی جزیرہ ایسا، وہ ایک مودودی سے بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگا اچھا جزیرہ ہے ہی کوئی نہیں جی، میں نے کہا بھائی جزیرہ ہے، مودودی سب کو ہی پتا ہے کہ جزیرہ ہے۔ وہ جی کون سا؟ میں نے کہا وہ جزیرہ جس جزیرے میں متع جائز ہے۔ مودودی صاحب نے خود لکھا ہے، کشتی ہے جا رہی ہے، وہ جو رسالہ متع کے بارے میں لکھا تھا، رسالے کے اندر متع کے بارے میں مضمون، کشتی جا رہی تھی، کشتی ڈوبنے لگی، تمام جو سواریاں تھیں ڈوب گئیں، 2 آدمی بچ گئے، ایک کشتی ساری ٹوٹ گئی، ایک پھٹا تختہ اس کا بچ گیا، اس تختے پہ ایک مرد تھا ایک عورت تھی، وہ تختہ ایک جزیرے میں جا لگا کنارے پر، وہاں وہ کنارے پر جزیرے میں اتر گئے۔ اب جزیرے میں اتر گئے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ اب جب وہاں پہنچے، وہاں ان کو نفسانی خواہش پیدا ہو گئی، اب یہاں نکاح کی کوئی صورت ہو سکتی نہیں، تو اب یہاں پر متع جائز ہے۔ لو جی، متع جائز کرنے کے لیے ایک جزیرہ ڈھونڈ لیا، اور پیغمبر کی حدیث کے لیے اس کو جزیرہ نہیں ملا۔ میں نے کہا ایسا جزیرہ وہ بتائے، اسی جزیرے میں دجال ہم بتائیں گے۔ ایسے جھوٹ، ایک فرضی بات بنائی، بیچارے ایسا ایک کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ایسے وقت میں کوئی نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی انسان فکر میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں ہائے کیا ہوگا، یہاں کے جانور مجھے کھا جائیں گے۔ لیکن چونکہ شیعوں کو خوش کرنا تھا، متع کے جائز ہونے کا فتویٰ دینا تھا، فتویٰ دینے کے لیے جزیرہ ڈھونڈ لیا، اور پیغمبر کی حدیث کو ماننے کے لیے وہ کہتا ہے جزیرہ ملتا نہیں ہے، جزیرہ اچھا جی، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ہمارے استاد تھے سید لال شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے محقق عالم، انتہائی پختہ علم، تفسیر، حدیث، تاریخ، سیرت کا۔ ہمارے چھچ کے علاقہ میں جلالیہ ایک مقام میں وہاں تقریر کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے تقریر کے اندر فرمایا، دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس میں مودودی صاحب پہ فتویٰ لگایا انہوں نے کہ یہ بھی بہت بڑا دجل کرتا ہے، دجال ہے۔ بعد میں چند مودودی آ گئے، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ نے تو بڑا سخت فتویٰ لگا دیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا مجھے تم یہ بتاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، مر گئے ہیں، کہتا ہے جی کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے عیسیٰ وہ میں آ گیا ہوں۔ فرمایا اسی طرح حدیث میں تو آتا ہے، مودودی صاحب کہتے ہیں دجال نہیں آئے گا، پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ دجال آئے گا، کیا مطلب؟ اے آ گیا ہے نا مودودی تو وڈا دجال کیڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ تو کوئی نرمی کریں گے، آپ نے آگے سے زیادہ سختی کر دی۔
تو فرمایا تم بتاؤ بھائی کیا مطلب پیغمبر کی حدیث کے انکار کرنے کا؟ یہ کہتا ہے دجال نہیں آگا، یہ اسی طرح ہے جس طرح مرزا قادیانی کہتا ہے، پھر حدیث میں تو آتا ہے وہ کہتا ہے میں آ گیا عیسیٰ، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے۔ اور واقعتاً مودودی نے جو دجل کیا ہے، جو کیا کیا ہے؟ دجل کیا ہے، ایسا دجل بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ تو واقعتاً یہی دجال ہے، یہ ادھر بھی راضی رکھتا ہے تو ادھر بھی راضی رکھتا ہے، داڑھی والوں کو بھی خوش کرتا ہے، انداڑیوں کو بھی خوش کرتا ہے، داڑھی والوں کو کہتا ہے رکھنی چاہیے، اور جو نہیں رکھتے ان کو کہتا ہے یار ذرا سی صرف دور سے دیکھنے سے پتہ ہو کہ یہ عورت نہیں ہے مرد ہے۔ تربوز کھاؤ، تربوز کے اوپر جو چونٹیاں آ کے لگ جاتی ہیں، بس اس طرح اپنا چہرہ بنا لو، چونٹیاں اوپر گویا کے لگی ہوئی ہیں، بھائی اتنے ہی نظر آئے بس اتنی۔ اب داڑھی والوں کو دیکھو، میں نے کہا داڑھی رکھنا چاہیے، ان کو کہا میں کہا انی ذرا جہی رکھو نو۔ دونوں یہ بھی راضی تھے وہ بھی راضی، انما نحن مصلحون۔ اچھا جی چلو یہ لمبی داستان ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ پاک الا انہم سے تردید دعویٰ، جو ان منافقین نے دعویٰ کیا تھا ان کے دعوے کی تردید کرتا ہے اللہ۔ الا انہم هم المفسدون، یہی ہیں فسادی۔ الا خبردار، وہ سمجھے خبردار، انا پھر خبردار، الا بھی تنبیہ تحقیق کے لیے، انا بھی تحقیق کے لیے، جملہ اسمیہ پھر ضمیر فصل، وہ سمجھے۔ اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ فسادی نہیں ہے، منافقو فسادی تم ہو، ولیکن لا یشعرون، لیکن اپنے فساد کو لا یشعرون سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ حماقت منافقین، حماقت سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ تحلیہ، یہ جو اوپر تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ایمان کے اندر پکے ہیں، یہ ایمان کے اندر پکا ہونا یہ ایک صحابہ کا کمال ہے۔ صحابہ کا کیا ہے؟ اور منافق پکے نہیں، وہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ یہاں ایک جملہ لکھا ہوگا خباثت اولا، اذا قیل لهم لا تفسدوا، یہ کیا ہے؟ خباثت اولا، منافقوں کی پہلی خباثت کیا؟ کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، ان کا عیب ہے، فساد ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصلاح سمجھتے ہیں، ہنر سمجھتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگے آئیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تحلیہ مزین کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے آمنوا، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ دل سے، زبانی طور پہ تو وہ ایمان لاتے تھے، تو پھر ان کو کیسے کہا گیا آمنو؟ مقصد کیا ہو؟ زبانی طور پہ تو ایمان کے دعوے کرتے ہو، زبانی دعوے نہ کرو، دل سے ایمان لے آؤ۔ آمنو یہ دعوت ایمان، کما آمن الناس، ایمان لے آؤ تم، پر کیسا ایمان ہو؟ واہ، کیسا ایمان ہو؟ جیسا ایمان صحابہ کا، ایمان لے آؤ پر ایمان کیسا؟ جیسے ایمان لائے صحابہ۔ یہ آمنو میں دعوت ایمان، اور کما آمن الناس میں طریق ایمان۔ وہ ایمان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہے ایمان کی دعوت ہو، پھر دعوت تم قبول کرو تو کیسے طریقے والا ایمان ہو؟ وہ جی اس طریقے والا جس طریقے پر ایمان تھا کس کا؟
صحابہ کا، صحابہ کے ایمان کو اللہ پاک نے معیار حق قرار دیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں گویا کہ ایمان تمہارا قبول ہی نہیں کرتا، کب کروں گا؟ جب ایمان ہوگا صحابہ کے ایمان جیسا، صحابہ کے ایمان جیسا۔ تو صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ معیار حق، ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان۔ کما آمن الناس، یہاں اللہ پاک نے آمنو کما آمن الناس، اور دوسرا مقام نکالو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، یہ پہلا ہی پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137، آیت نمبر 100، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لائیں، پر کیسا ایمان؟ فرمایا بِمِثْلِ مَا آمن، خیال کرو، آمنتا اللہ نہیں کہتا کہ میرے پیارے پیغمبر جیسے تیرا ایمان، جیسے نہیں، اللہ کہتا ہے آمن تم، جیسے صحابہ کا ایمان ہے، جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا کس کا؟ صحابہ کا۔ ایمان لے آئیں، ایمان کیسا ہو؟ مثل اس کے جیسے ایمان لائے ہو تم صحابہ کرام، فقد اہتدوا، تب ہدایت ملے گی، تب ہدایت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس طرح ایمان نہ لائیں، اعراض کر جائیں، کہیں ہم تو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، وہ سمجھو اللہ کہتا ہے میرے نبی کے یار، ان کا ایمان کے لیے معیار ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے اعراض کر جائیں، وہ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو معیار نہ سمجھیں جائیں، اللہ کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر کر جاتی ہیں، اعراض کرتی ہیں، تو جانے دو ان کو، جانے دو۔ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ان تولو کی جزا معذوف ہے۔ فَلَا تَعْجَبْ، فلا، اگر میں یار حق نہیں مانتے ہیں، صحابہ کے ایمان کے تیرے ایمان نہیں لاتی ہیں، تو تعجب نہ کر ان مودودیوں پر۔ فَلَا تَعْجَبْ، فَإِنَّمَا، یہ علت ہے، کیوں؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق، مخالفت، ضد، عناد، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، اور یہ صحابہ کے مخالف ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ ہیں بڑے شرارتی، سازشیں کریں گے۔ مودودی شرارتوں میں مشہور تھے، ان کی جو اسلامی جمعیت طلبہ بنی ہوئی تھی، ہر جگہ شیطانی ان کی، ہر جگہ شیطانی ان کی۔ اللہ ہے بڑے شیطان، نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں اللہ تجھے کافی ہوں گا، میں اللہ تجھے اس قسم کے شرارتی لوگ کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ منافق جتنے ہیں بڑے شرارتی ہوتی ہیں، بڑے منصوبے بناتی ہیں، نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کی حفاظت کروں گا، حفاظت کروں گا۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ، واو تعلیلیہ ہے، واو اس لیے
کہ اللہ سننے والا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تمہاری پکار کو سن نہ سکے، حال کو جان نہ سکے، سنتا ہے، کافی ہو جائے گا. چلو جی اپنے مقام پہ آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، اچھا ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف. معاذ اللہ. اب یہ صحابہ کو کیا کریں؟ یہ تو بے وقوف ہیں، ایمان لے آئیں ان کی طرح جیسے ایمان لائے بے وقوف. سفہاء کے نیچے لکھا ہوگا کہ مذہب کی وجہ سے ہر ایک سے بگاڑ رہی ہیں، مذہب کی وجہ سے ہر ایک سے بگاڑ رہی ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں. ہم بڑے سمجھدار ہیں جی، ہم بگاڑتے نہیں ہیں، ہم ان کو بھی راضی ان کو بھی راضی ہے، ہم تو ہر ایک کو راضی رکھنے والے ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرتی ہیں. یہ صحابہ تو بے وقوف ہیں، یہ خامخواہ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. جب پیارے پیغمبر کے صحابہ کے لیے انہوں نے یہ نازائبہ لفظ فرمایا، لفظ کہا، اللہ پاک ان کی تردید کرتا ہے. الا انہم ہم الصفہاء، او میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والو، بے وقوف تم خود ہو. جو نبی کے یاروں کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ بے وقوف ہے. الا انہم الصفہاء، یہ تردید منافقین یا تردید ربانی، اللہ پاک ان کی تردید کر رہا ہے، منافقوں کی تردید کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بے وقوف خود ہیں. نیچے لکھا ہوگا نہ صحابہ. فَإِنْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ الناس سے مراد صحابہ. البتہ مفسرین اہل سنت والجماعت بعض کہتے ہیں الناس کی الف لام عہد خارجی کی ہے، الف لام عہد خارجی کی، مخصوص صحابہ، مخصوص صحابہ، مخصوص کون سے؟ جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ، چونکہ یہ مناظرہ بالجہود ہے، اس میں وہ سمجھے مناظرہ بال، تو یہودیوں میں سے جیسے عبداللہ ابن سلام پکا صحابی بن گیا ہے، اور تم بھی ان کی طرح ایمان لے آؤ. یہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، الناس سے مراد مطلقاً صحابہ، الف لام عہد خارجی کی نہیں ہے بلکہ استغراقی ہے، تمام صحابہ. کیا؟ تمام صحابہ، خواہ اہل کتاب والے یا امیین والے، عرب والے یا اہل کتاب والے، تمام صحابہ مراد ہیں، تمام صحابہ مراد. اب انہوں نے پیغمبر کریم کے صحابہ کے لیے صفحاء کا لفظ کہا، پیارے پیغمبر کے صحابہ کے لیے جب یہ کہا کہ اللہ پاک نے فوراً جواب دیا بے وقوف تم خود ہو. میرے نبی کے صحابہ کو جو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ پھر حماقت منافقین، لیکن جانتے نہیں. یہ اوپر تھا لیکن لا یشعرون، جانتے نہیں. یہاں آیا لا یعلمون، جانتے نہیں. وہاں پہلے تھا فساد جو منافقت ان کی تھی، وہ جو ان کی منافقت تھی اس کا فساد ہونا ظاہر تھا، اس کا فساد ہونا آسانی سے سمجھ آ سکتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا لا یشعرون. اور یہاں ایمان ہے، ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. ایمان نظر و فکر کا محتاج ہوتا ہے، چونکہ نظر و فکر کا محتاج ہوتا ہے یہاں تھوڑا بہت شعور رکھنے سے بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. اچھا جی، اب انہوں نے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں بے وقوف کہا. یہاں لفظ ایک اور بھی لکھا ہوگا خباثت ثانیہ. پہلے تھا فساد نہ کرو، یہ گند نکالو.
اب دوسرا آ گیا ایمان. ایمان والے زیور کے ساتھ اپنے دل کو مزین کرو. پہلے خباثت اولا تھی, اب خباثت ثانیہ. کیا کہ صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتی ہیں, صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتی ہیں. پہلے کیا تھا, وہ سمجھے اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں, اب صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ خباثت ثالثہ. اب تیسری خباثت ان کی. اور اب آئے گا اصل جواب. اب تک یہ ساری تمہید آ رہی تھی, جو سوال تھا شبہ ثالثہ, اس کا جواب اب اللہ پاک ذکر کرے گا. اس لیے یہاں لفظ لکھا ہوگا جواب شبہ بعد از تمہید. اور یہ خباثت ثالثہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب انہیں کہا جائے نا, جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں کو, جب یہ ملتے ہیں, کون ہیں ایمان والے؟ ہاں, پہلے بھی صحابہ, یہاں بھی صحابہ, سمجھے. اس لیے اگر کوئی صحابہ کو مومن نہیں سمجھتا تو وہ کافر لا شک ہے, اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جب ملتے ہیں وہ ایمان والوں کو تو قالو آمنا, وہ کیا کہتی ہیں؟ آمنا. سمجھو ان کی مراد کیا تھی؟ او جی ہم دل سے ایمان لائے. لاتے اوپر سے تھے, زبان سے, لیکن کہتے کیا تھے؟ او جی ہم تو پکے مومن ہیں جی, ہم تو پکے مومن ہیں جی, دل سے ایمان لائے ہیں جی. چونکہ ان کو جب کہا جاتا دل سے ایمان, اب وہ مطمئن کرنے کے لیے, صحابہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ او جی ہم بھی پکے مومن ہیں نا جی, دیکھو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں, رسول پاک کے پاس بیٹھتی ہیں, حدیثیں سنتے ہیں, قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, ہم تو عاشق ہیں نبی پاک کے جی, ہم تو نبی پاک پر جان قربان کرنے والے ہیں جی, میں قربان جانی ہوں جی. قالو آمنا, قالو. آج کل بڑے بڑے پیر ہوں گے, مولوی ہوں گے, صدقے جانیاں تے قربان جانیاں, پتہ نہیں جانیاں کتھوں بن جاندے نے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب کہ ملتے ہیں ایمان والوں کو تو کہتے ہیں آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب علیحدہ ہوتے ہیں, خلو, اس لفظ کو یاد رکھنا, خلا یخلو خلوتن, خلوت میں چلے جانا, علیحدہ ہو جانا. یہ خلا یخلو کا معنی کیا ہوتا ہے سمجھنا؟ خلا یخلو علیحدہ ہو جانا, خلوت میں چلا جانا. جب علیحدہ ہو جاتے ہیں الی شیاطینہم, یہ الی جار مجرور خلا کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کا متعلق یہاں معذوف نکالیں گے. ذاہبین الی شیاطینہم, علیحدہ ہوتے ہیں ذاہبین, اس حال میں کہ جانے والے ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے. پہلے ملے صحابہ کو, کہنے لگے ہم مومن ہیں, ایمان لے آئے ہیں. جب علیحدہ ہوئے اس حال میں کہ جا رہے تھے اپنے شیطانوں کے پاس, اپنے جا رہے تھے, تو ان کو جا کے کہتی ہیں انا معکم. بلے بلے, وہاں صرف آمنا جملہ فعلیہ, یہاں پر جملہ اسمیہ, وہاں پر کوئی انا وغیرہ حرف تحقیق کا کوئی نہیں, یہاں حرف تحقیق کا. پھر لفظ معا, معیت, اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, پکی بات ہے ہم تمہارے ہیں. اپنے شیطانوں کافروں کے پاس جاتی ہیں, ان کو کیا کہتی ہیں؟ او پکی بات ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے انما, یہ سوال کا جواب ہے, جواب شبہ, کہ رہتے تو ان کے ساتھ ہو, اور سارا دن تو تم نے گزارا محمد کریم کی محفل میں,
صحابہ کرام کے ساتھ ملے رہتے ہو، ہمارے ہو تو وہاں کیسے گئے ہو؟ وہ جی انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو استہزاء کرتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ صرف کیا کرتے ہیں؟ مذاق ہو جی، وہاں کیوں مذاق کرتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں۔ اللہ پاک جواب اب دے رہا ہے کہ خود ان کی زبان سے سنو۔ یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوگا حاشیے پر، خلاصہ یہ کہ سنتے نہیں بلکہ خفیہ ڈائری مین جاسوس ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سنتے نہیں بلکہ خفیہ ڈائری مین جاسوس ہیں۔ انما نحن مستہزئون وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، سمجھو ایمان والوں کو ملے تو کہا آمنا، اپنے شیطانوں کو ملے، اپنے شیاطین کے نیچے عبارت ہوگی، ذرا پڑھو، من احبار الیہود ورؤوس المشرکین مشرکین والمنافقین، تفسیر ابن کثیر۔ ذرا دیکھو شیاطین، وہ جی کون؟ من احبار الیہود، یہ شیطان اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کے بڑے بڑے علامے، احبار ہیبر کی، یہودیوں کے بڑے بڑے علامے وہ شیطان ہیں۔ اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ وَرُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے بڑے بڑے سردار، رئیس، رؤوس بڑے بڑے، مشرکوں کے بڑے بڑے پیر، وہ سمجھے بڑے بڑے اعلی حضرت، وہ سمجھے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر اعلی حضرت تے بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر۔ اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ شیا، کتنی نرمی کر رہا ہے اللہ، کتنی۔ لوگ کہتے ہیں جی نرمی کیا کرو، سختی نہ کیا کرو، کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو شیطان نہ کہو۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ شیاطین لفظ قرآن سے نکال دیا جائے۔ ہاں وہ جی نرمی کی کر جی، سختی نہیں، توبہ توبہ جی، سختی نہیں کرنی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا دیکھو، اللہ پاک کتنی نرم کر رہا ہے، نرمی کر رہا ہے۔ الہ وہ یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ان منافقوں کے جو سارے پیر، وہ سمجھو یہودیوں عیسائیوں میں بڑے بڑے پیر کئی کئی سال غاروں کے اندر چلے گزارنے والے، ایک چلہ نہیں کئی چلے نکالنے والے، وہ سمجھے غاروں کے اندر کئی کئی سال گزارنے والے بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے، ان کے مدرسوں کے بڑے بڑے محتمم، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے شیخ الحدیث، وہ سمجھے اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ شیاطینہم۔ اوے کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب شیاطین کا معنی ہم کیا کریں؟ ہمارے استاد حضرت جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے کہتا تھا عبدالغنی تو بڑی سختی کرتا ہے، تو بڑی سختی